انسانی جسم اور روح دو اشیاء کا مرکب ہے۔ انسان کی روح اسے خیر کی طرف بلاتی ہے، انسان کی روح کو قرآن کی تلاوت سے مزہ آتا ہے اور وہ اپنے دیس جہاں سے وہ روح آئی ہے اس جہان کے ذکر سے اسے راحت ملتی ہے، جبکہ انسانی جسم وہ اس دنیا سے بنا ہے اور وہ دنیا کی شہوات میں، لذتوں میں اور خواہشوں میں کھویا رہتا ہے۔ اور قرآن بڑے واضح انداز میں اسے کہتا ہے کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ میرا یہ جو نفس ہے یہ مجھے ہمہ وقت برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ اب نفس کو کچلنا بڑا مشکل کام ہے، نفس کو قابو کرنا، کنٹرول کرنا اور اسے کیسے زیر کرنا ہے، تو یہ چند معروضات اہل اللہ اولیاء اللہ نے اپنی عمر مبارک کے گزارنے کے بعد ہمیں سمجھائی ہیں۔ نفس کو کچلنے کے لیے جو چیزیں بیان کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے خنجر خاموشی، کہ خاموشی جسے عبادت کہا جاتا ہے، اور خاموشی انسان کی نجات کی ضامن ہے۔ انسان جتنا چپ رہے گا اور وہ عافیت میں رہے گا، اور جتنا زیادہ بولے گا وہ مصیبتوں میں گھرتا چلا جائے گا۔ عقل مند کے قابو میں اس کی زبان ہوتی ہے، لیکن بے وقوف زبان کے رحم و کرم پر ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ایک عقل مند کی علامت یہ ہے کہ وہ کم گو ہوتا ہے، صاف گو ہوتا ہے، وہ ہمیشہ مدلل گفتگو کرتا ہے، لا یعنی گفتگو سے وہ پرہیز کرتا ہے، اور کم گوئی اس کے لیے نجات ہے اور نفس کو قابو کرنے کا ایک سورس ہے، ایک مضبوط ذریعہ ہے جس سے آپ اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور ایک کہا شمشیر جوع، انسان جب پیٹ بھر کے کھاتا ہے تو پھر وہ اونگ میں، نیند میں، غفلت میں اور شہوت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ جتنا کم کھاتا ہے اتنا انسان اپنے نفس پر قابو رکھ سکتا ہے۔ اور کہا ایک ہے نیزہ تنہائی، انسان جتنی جلوت میں رہتا ہے، چھرمٹ میں رہتا ہے اور مجموع میں رہتا ہے، اس سے گناہوں کا ارتکاب ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن جب وہ گوشہ نشین ہو جائے، تنہا ہو جائے، تو یہ گوشہ نشینی اس کے لیے عافیت کا ذریعہ ہوتا ہے اور نفس کے کنٹرول کرنے کا یہ بھی ایک سبب ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس کو قابو کرنے کے لیے کم گفتگو کریں، تنہائی کا انتخاب کریں اور زیادہ کھانے سے اجتناب کریں۔